السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت وظیفہ، اور اسے آپ نایاب وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ آزمودہ اور مجرب کی تفسیر میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک وظیفہ ڈالا تھا، اس میں بتا دیا تھا، تو یہاں پہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، بہت ساری باتیں بتانی ہے کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے۔ اور وظیفہ آپ نے تھمبیل میں دیکھ لیا ہوگا، لیکن جب میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتاؤں گا، اس کو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا نا، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیارا وظیفہ اور اتنا پیارا خوبصورت وظیفہ اور اتنا مجرب فائدے مند وظیفہ اس سے پہلے مجھے کیوں نہیں کسی نے بتایا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہو، لیکن میں کہوں گا کہ اکثر لوگ اس وظیفے سے ہو سکتا ہے کہ محروم ہو، اور میں جو بتا رہا ہوں نا وظیفہ، آپ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی موقع نکال کر کے ضرور پڑھ لیں۔ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے پریشانیاں آ جائے، ہو سکتا ہے مصیبتیں آ جائے، اور آزمائشیں ہیں دنیا ہمارے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہماری بد اعمالیوں کی بنیاد پہ اللہ تعالی ہمیں آزماتا بھی ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ گنہگار کو ہی کو پریشانی دے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی نیک لوگوں پر بھی ڈال کر کے اسے آزمانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اگر کوئی پریشان حال لوگ ہیں، یہ وظیفہ کر لیجئے۔ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، اور گھر میں خیر و برکت نہیں دکھ پا رہا ہے، اچھا کماتے ہیں، خوب کماتے ہیں، لیکن ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی، آپ یہ وظیفہ کیجئے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ یقین کریں، اس وظیفہ کی ایسی برکتیں ہیں، اس وظیفہ کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ صرف 3 دن ہی آپ کو وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ پوری امید کے ساتھ اس وظیفہ کو کر لیں۔ 3 دن کے بعد آپ رزلٹ خود دیکھیں گے اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے۔ تو جو لوگ اس وظیفہ کو کر لیں اور اس کا رزلٹ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی جو خاصیت ہے نا، یہ تہجد کے وقت کا وظیفہ ہے، اور علماء کرام یہاں تک کہ حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تہجد کے وقت کی گئی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ تہجد کے وقت کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ میں جو پڑھنا ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے تھمبیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے ساتھ میں جو پڑھنا ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور اتنی بڑی پریشانی سے سمجھ لیجئے کہ ایک اندھیرے سے، ایک قبر سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نکال دیا تھا۔ تو آپ کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، اس وظیفہ کو کیجئے۔ کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بڑی غور سے آپ کو سننا ہے۔ اچھا، آپ کو یہاں پہ میں سب سے پہلے جو وظیفے کی شرط ہے، وظیفے کی جو شرائط ہے نا، آپ کو جلدی سے کوئی نہیں بتائیں گے، ہے نا۔ وظیفے کے شرائط جلدی سے کوئی نہیں بتاتا۔ میں آپ کو وظیفے کے شرائط میں نے پچھلے کئی ویڈیو میں بھی بتایا ہے، اور آج کا وظیفہ کیونکہ خاص ہے، تو اس لیے آج کے اس وظیفے میں بھی میں وظیفہ بتانے سے پہلے وظیفے کے شرائط ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر اس شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو آپ چاہے 3 دن نہیں 3 سال کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی عادت ڈال لیجئے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے عادی نہیں ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں، تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کر لیجئے، اور میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نماز شروع کیجئے، اور نماز کا جو مزہ ہے وہ اپنا مزہ ہے۔ تو نماز اگر پڑھتے ہیں تو وظیفہ کر لیجئے، اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پہلے نماز شروع کیجئے، اس کے بعد وظیفہ کیجئے گا۔ پہلی شرط یہ ہے، اور دوسرا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حرام مال سے بچائیں، حرام کھائیں نہ، اور حرام لقمہ ہے اپنے اندر نہ جانے دیں، کیونکہ جو حرام کا مال کھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ چاہے آپ نماز بھی پڑھتے ہوں گے تو بھی آپ کی، کیونکہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو دعا کہاں سے قبول ہوگی۔ تو حرام سے بچیں، ان 2 چیزوں سے بچیں آپ انشاءاللہ۔
پھر اس کے بعد جو وظیفہ کریں گے نا تو گارنٹی کے ساتھ میں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ گارنٹی نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا اعمال ہے، لیکن اکثر و بیشتر 100 میں سے 99% لوگوں کا یہ وظیفہ کامیاب ہوتا ہی ہوتا ہے اگر ان دو شرائط کے ساتھ وہ وظیفہ کر لیتا ہے۔ تو آئیے میں وظیفہ کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تہجد میں اٹھنا ہے، آپ کو اٹھنا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو 2 زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، جس طریقے سے آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ آیت کریمہ، جو آیت کریمہ وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ نا، یہی وہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول میں 3 مرتبہ درود شریف، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ جو ہوتا ہے نا، شکرانے کا سجدہ، سجدے میں جا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور جو بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، وہ مقصد، وہ ارادہ جائز ہونا چاہیے، اور وہ مقصد، وہ ارادہ آپ کے ذہن میں ہو جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تہجد کی نماز کے بعد۔ تو یہ ارادہ بھی اپنے ذہن میں گھماتے رہیں۔ جب سجدے میں جا کر کے آپ کو دعا کرنی ہے، اور دعا اس انداز میں کرنی ہے کہ بالکل ادب و احترام کے ساتھ، اور یوں اس طریقے سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا بھی نہیں چاہیے، اور آنسو بھی بہہ جائے۔ رب کی بارگاہ میں اپنا گریہ، اپنا معروضہ ضرور پیش کریں۔ سجدے کی حالت میں آنسو اگر بہتا ہے تو پھر تو بڑی اعلیٰ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں آنسو نکل رہا ہے تو رونے جیسی شکل بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 3 دن کے بعد آپ جتنے بھی بڑے پریشانی میں کیوں نہ ہو، جتنے بھی بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ آپ کیوں نہ کر رہے ہوں، انشاءاللہ وہ مقصد بھی پورا ہوگا، وہ پریشانی بھی ختم ہوگی۔ تو وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اٹھنا ہے آپ کو آخری پہر میں، زیادہ بہتر ہے، ورنہ عشاء کے بعد جب آپ سو کر کے بیدار ہوں اس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ آخری پہر میں کریں، تیسرے حصے میں کریں۔ اور پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقے کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے، اب اس میں بتانے لگ گیا تو بھی ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، تو اسی لیے آپ تہجد کی نماز کا طریقہ بھی میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہ بتا دیا ہے۔ تو تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت تک ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ علماء کرام نے کہا ہے۔ تو آپ 2 رکعت سے 8 رکعت تک، 10 رکعت، جیسا آپ کو میسر آئے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ شکر جو کرنا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، گڑ گڑا کر کے، جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ پورا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر لازم کریں، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہوگا تو آپ کے بھی نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب درج کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔